آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا فیصلہ اگر وہ سچائی پر مبنی ہو تو پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایک فیصلہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ چلیے اس کہانی میں سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا ہیرو ہے احمد، ایک نوجوان لڑکا جس کی زندگی اسے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ دیکھیں، بظاہر کو احمد کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی، وہ ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن اس کی اصل دولت اس کا کردار تھا جو اچھائی اور سچائی سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن وہی ہوا جو کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ احمد بازار جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر راستے میں پڑے ایک بٹوے پر پڑی۔ یہ کوئی معمولی بٹوا نہیں تھا، اس میں بہت سارے پیسے تھے، اتنے کہ احمد کی کئی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی۔ یہ اس کی ایمانداری کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اب احمد ایک دوراہے پر تھا، ایک طرف اس کی اپنی ضرورتیں تھیں اور دوسری طرف اس کا ضمیر۔ دیکھتے ہیں اس کے دل نے کیا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اس کے دل سے بس ایک ہی آواز آئی کہ یہ مال میرا نہیں، یہ کسی کی امانت ہے اور اسے واپس کرنا میرا فرض ہے۔ احمد کا یہ فیصلہ ہمیں حضرت علی کے ایک بہت گہرے قول کی یاد دلاتا ہے کہ صبر صرف مصیبت پر نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کے موقع پر خود کو روک لینا بھی صبر کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے۔ بالکل اسی طرح احمد نے گناہ کی طرف لے جانے والے راستے پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کا یہ عمل صرف ایک اچھا کام نہیں تھا، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کی ایک شاندار مثال تھی۔ تو ٹھیک ہے، احمد نے تو اپنا فیصلہ کر لیا تھا، اب وقت تھا یہ دیکھنے کا کہ اس کی نیکی کا صلہ اسے کس شکل میں ملتا ہے۔ اس نے بالکل دیر نہیں کی، بٹوے میں موجود کاغذات سے مالک کا پتہ نکالا اور سیدھا اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، شاید اپنی گمشدہ چیز کے لیے۔ اور یہاں حضرت علی کا ایک اور قول یاد آتا ہے کہ انسان کا کردار اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب احمد کے بولنے کی باری تھی، جس سے اس کی اصلیت سامنے آنی تھی۔ اس نے انتہائی ادب اور شائستگی سے پوچھا، بابا جی، کیا یہ بٹوا آپ کا ہے؟ اس کے لہجے کی سچائی اور احترام نے بزرگ پر گہرا اثر ڈالا۔ بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے انعام دینا چاہا، لیکن احمد نے مسکرا کر منع کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں بابا جی، یہ تو میرا فرض تھا، اس کا مقصد کوئی انعام پانا نہیں تھا۔ احمد کی اس بے لوث ایمانداری نے بزرگ کے دل کو چھو لیا۔ انہوں نے اسے پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی چیز کی پیشکش کی، اور وہ تھی ایک نوکری کی۔ یہ صرف ایک نوکری کی پیشکش نہیں تھی، بلکہ یہ احمد کے روشن مستقبل کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس ایک فیصلے نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔ تو اس کی کامیابی کا سفر کیسے طے ہوا؟ پہلا قدم تھا ایمانداری کا انتخاب، اس کے بعد آئی محنت اور دیانتداری، اور نتیجہ نکلا ایک ایسی کامیابی کی صورت میں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہی۔ وقت گزرتا گیا اور وہی غریب لڑکا اپنی محنت اور سچائی کی وجہ سے معاشرے کا ایک کامیاب اور عزت دار فرد بن گیا۔ احمد اکثر اپنی زندگی سے سیکھا ہوا سبق دہراتا تھا کہ اچھائی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ اسے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ بہت سادہ ہے۔ سچائی اور ایمانداری کا راستہ شاید مشکل لگے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ کامیابی اور دلی سکون ہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے کہ پیسہ، نوکری یا عزت کے علاوہ سچائی کا وہ کون سا اصل انعام ہے جو کسی بھی مادی چیز سے کہیں زیادہ قیمتی ہے؟